تھا, ظہیر عباس صاحب کا بھی نام تھا, بیشر غور صاحب کا بھی نام تھا, لیکن آج کسی کو اندر جانے نہیں دیا گیا, صرف مجھے اندر جانے دیا گیا جی. اور خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اور ان کی جو بہنیں تھیں ان کو بھی آج ہی ملنے دیا گیا جی. تینوں بہنوں سے ملاقات خان صاحب کی نہیں ہوئی, میری ملاقات ہوئی آج خان صاحب سے جی. ان کی صحت ماشاء اللہ سب سے پہلی بات ہے کہ ٹھیک ہے وہ الحمدللہ. خان صاحب جو ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. بڑا کیٹیگریکلی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو پچھلے آلموسٹ 4 ویک سے جو ہے ٹی وی ان کے پاس نہیں ہے, نیوز پیپر ان کے پاس نہیں ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس بکس نہیں ہے. ان کو 4 بکس جو ہیں وہ پچھلے 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں پرووائڈ کی گئی تھی, جو 4 بکس جو ہیں ان کو دی گئی تھی. اس کے علاوہ کتاب ان کے پاس کوئی نہیں ہے, اور وہ آئسولیشن میں دنیا سے بالکل ان کو کاٹ کے رکھا گیا ہوا ہے. ٹی وی نہیں ہے, ڈاکٹر فیسلٹیز میڈیکل کسی بندے سے ان کی کوئی رسائی, کسی بندے سے کوئی ان کی بات نہیں ہے. یہ انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی بتایا جی. اس کے علاوہ انہوں نے اس کو بتایا کہ خان صاحب سے جو ہمارے لیگل کیسز چل رہے ہیں کہ آج ان کی جو پٹیشن تھی, جو ان کی ہائی کورٹ پنجاب ہائی کورٹ نے جو ان کی ڈسمس کی ہوئی تھی, وہ پٹیشن لگی تھی سپریم کورٹ میں, جو کہ صبح کے لیے فکس ہے, جس میں صبح آرگومنٹس ہونے ہیں, اس میں ہم اپیئر ہوئے. اس کے بعد ان کی ڈیٹیلس بھی لیگلی بتائیں. پھر خان صاحب نے جو ہمارے ورکرز ہیں, جو ورکرز ہمارے قید ہوئے ابھی, جن پہ ابھی جھوٹے اور مزید ایف آئی آر 5 اگست کی اور 13-14 اگست کی دی گئی ہیں, ان کے بارے میں دریافت کیا. ان کی ساری سچویشن پوچھی, وہ بتائی ان کو, اور یہ بتایا کہ ہمارے لیڈرشپ باہر کھڑی ہے, ان کو بھی نہیں اندر آنے دیا گیا, بہنوں کو بھی نہیں اندر آنے دیا گیا, وکلاء کو بھی نہیں اندر آنے دیا گیا, جو کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کورٹ کے آرڈرز کی روس جیل پریزن روس جو ہیں ان کی, نیلسن منڈیلا روس جو ہے یونائٹڈ نیشن کے, ان کی سب کی خلاف ورزی ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی ہے. خان صاحب کو اس کے علاوہ ان کی روزہ محترمہ سے جو ہے ملاقات 2 ویک ہو گئی نہیں ہوئی. ان کی بھی ملاقات جو کہ ان کے ویک میں 2 دفعہ ہونی تھی, بچوں سے ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ان کی جو اندر جیل کے جو ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, یا جیل میں جو ان کے ساتھ سلوک ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے, یہ اس کی حد تک ساری کی ساری باتیں تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے بڑا کیٹیگری کے لیے یہ بات بھی کہی کہ ہر تاریخ رات جتنی مرضی لمبی ہو جائے اس کے بعد طلوع صبح ہوتی ہے, اور انشاءاللہ انصاف کا سورج بھی طلوع ہوگا. اپنے ورکرز کو, اپنے ووٹرز کو, اپنی پارٹی کے جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں, جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, جتنے بھی ہمارے خواتین مرد و زن, جتنے بھی ہمارے ووٹرز ہیں پورے پاکستان میں جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, ان سب کو بھی انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے, اور اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں انصاف ملے گا, اور یہ تاریخ کا جو اندھیری رات ہے یہ ختم ہوگا. سر سہیل بھائی صاحب جی, اس کے علاوہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. وہ آج بھی ان کا وہی ویو ہے کہ انشاءاللہ ہم حق پہ ہیں, اور حق کی فتح ہوگی. جیسے 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کیا گیا, عوام کی باتوں میں خیانت کیا گیا, اس کے بعد 26ویں امینڈمنٹ جو کی گئی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قانون اور اسپیشلی دستور کے منافی کی گئی, اور اکثریت کو اکثریت میں بدلا گیا, اور اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا. اور آپ کے جتنے بھی عوام کی ووٹ تھی, جو کہ ایک امانت تھی, قومی امانت تھی, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک امانت تھی, ان میں خیانت تھی. معافی والے معاملے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے, میں نے اس پہ بڑا سیدھا آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اندھیری رات جتنی مرضی لمبی ہو جائے, صبح طلوع ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے, اور اس کے اندر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. بخاری صاحب یہ بتائیے گا پارٹی میں اس وقت یہ ڈسکشن چل رہی ہے, کیونکہ پچھلی جو ملاقاتیں ہوئی ہے بہنوں کی, اس میں خان صاحب نے پیغام دیا تھا کہ جو نشستیں خالی ہو چکی ہیں, جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہے, اس پہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, نہ ہی الیکشن میں حصہ لیں گے. تو اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے, اس پہ جو ہے نا بات وہ راج صاحب کو میں نے کنوے کی ہے, اور وہ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے, وہ جو ہے اس کے اوپر پراپر طریقے سے کنوے ہوئی. سر کیا امیدوار نامزد کرنے جا رہے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ یہ جو بائی الیکشن ہوں گے, یا جتنے باقی جو آپ نے چیزیں کی, جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں, ان کے اوپر اس کے اوپر ایک خان صاحب کا میسج ہے جو سلمان راجہ صاحب کو جو ہے وہ میں نے پہنچا دیا, وہ انشاءاللہ اس کو پراپر پریس کرنا ہے. سر عمران خان صاحب کو اس سے قبل یہ 2 سے 3 دفعہ پیشکش کی گئی ہیں, ابھی ان کو جو ہے سہیل بھائی صاحب کی کالم سے جو ہے بات سامنے آئی ہے کہ کوئی معافی کا فائدہ سامنے آ رہا ہے, اس پر پیشکش آ رہی ہے. اس پر عمران خان صاحب نے جو بات کی آپ دیکھیں, خان صاحب کو تو آئسولیشن میں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون سا سہیل بھائی صاحب کا پروگرام ہوا ہے, نہ ان کے پاس ٹی وی ہے, نہ ان کے پاس نیوز پیپر ہے, نہ ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے, نہ ان کے پاس کوئی ڈاکٹر جاتا ہے, اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے اس چیز کا تو ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے, اور انہوں نے بڑی کلیئرلی اپنی موقف انہوں نے دیا ہوا ہے, اور اس پہ قائم ہے جو میں نے سب سے پہلے بات کہی کہ جی تمام ورکرز کو, تمام پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں اس کے اوپر کہ جو اندھیری رات ہے وہ ٹل جائے گی, اور
इस्लाम मुतासरीन के हवाले से बात की जी इस्लाम मुतासरीन के हवाले से जो है उनकी एक इंस्ट्रक्शन थी कि उनकी मदद करनी चाहिए जिस हद तक पॉसिबल है गवर्नमेंट लेवल पे भी और अपने ज़ाती सतह पे भी। और उसके ऊपर हमने जो है ऑलरेडी अपने अपने मैसेजेस सारे के सारे जो भी हमारी टॉप लीडरशिप है जो भी हमारे वर्कर्स हैं कर रहे हैं अपने तौर पे भी। और क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आफत थी और एक निज़ाम है, हमने उन लोगों के साथ खड़े होना है और इस गजासत के अंदर जो है अपने लोगों को उठाना है। अभी रिसेंटली उनका एक मेडिकल चेकअप भी हुआ है, सरकारी डॉक्टरों की टीम गई थी। देखें जी उन्होंने कहा कि कोई शख्स मुझे पिछले 2 महीने से नहीं मिला, हॉस्पिटल के हो या लोकल हो या कोई मुलाकात वाला हो किसी किस्म का भी। और ये सारी चीज़ें आपके सामने जो मैंने उन्होंने कई बार बहुत शुक्रिया। थैंक यू।